الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب بیان الفقہ ووصول الفقہ. علم، ظن، نظر اور دلیل کو بیان کرنے کے بعد امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ الفقہ اور اصول فقہ، ان کی تعریفات اور ان کے جو احکام و مسائل ہیں اس کو ذکر فرما رہے ہیں. آپ فقہ کی تعریف فرما رہے ہیں والفقہ معرفت الاحکام الشرعیہ التی طریقها الاجتہاد. فقہ کہتے ہیں ان شرعی احکام کو جاننا جن کے جاننے کا ذریعہ اجتہاد ہے. ان شرعی احکامات کو جاننا کہ جن کے جاننے کا ذریعہ جو ہے اجتہاد ہے، اسے فقہ ہے. یہ امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف ہے. مبادیات میں آپ کو تعریف لکھائی گئی تھی معرفت الاحکام الشرعیہ الفرعیہ المکتسب من ادلتها التفصیلیہ. یہ فقہ کی تعریف بتائی. اب احکام شرعیہ کیا ہے جنہیں جاننا ہوتا ہے فقہ میں؟ تو دیکھیے احکام شرعیہ یہاں پر 7 بیان ہیں: واجب، مندوب، مباح، محظور، مکروہ، صحیح اور باطل. 7 احکام شرعیہ جو ہیں یہاں پر بیان ہیں. فالواجب، اب ہر ایک کی تعریف دیکھیے. واجب کسے کہتے ہیں؟ ما تعلق العقاب بترکہ. واجب اسے کہتے ہیں کہ جس کے چھوڑنے پر سزا وابستہ کی گئی. کرنے پر ثواب ہے اور چھوڑنے پر سزا جو ہے متعلق اور وابستہ کی گئی ہو تو اسے کہتے ہیں واجب. حضرات شوافع میں واجب، فرض ایک ہی معنی میں ہے. اصولیین شوافع، فقہاء شوافع اسے ایک ہی معنی میں مراد دیتے ہیں. احناف کے یہاں پر فرض کی تعریف الگ ہے. دلیل قطعی سے ثابت ہونے والی چیز کو فرض کا درجہ دیتے ہیں، اور ظنی دلیل سے ثابت ہونے والی لازمی چیز کو جس کے چھوڑنے پر سزا وابستہ ہو اسے وہ جو ہے واجب کا نام دیتے ہیں. تو ان کے یہاں پر فرض اور واجب کے درمیان میں فرق ہے احناف کے درمیان. شوافع، اصولیین اور فقہاء فرض اور واجب ایک ہی معنی میں مراد لیتے ہیں. جیسے 5 نمازیں، زکوٰۃ ہے، امانت کو واپس کرنا ہے، غصب کی ہوئی چیز شے مغصوب کو واپس کرنا ہے، ورد الودائع والغصوب، یعنی امانتوں کو واپس کرنا اور غصب کی ہوئی چیزوں کو واپس کرنا. یہ سب واجب ہے، فرض ہے. اگر نہیں کیا تو جو ہے سزا ہے اللہ کی طرف سے. والندب، اور مندوب کسے کہتے ہیں؟ شوافع میں دیکھیے مندوب مستحب اور سنت. مندوب، مستحب، سنت، تطوع، نفل، یہ شوافع اصولیین اور شوافع فقہاء کے یہاں پر ایک ہی معنی میں ہیں. جس کے کرنے پر ثواب وابستہ اور جس کے چھوڑنے پر سزا وابستہ نہ کی گئی ہو قرآن و سنت میں، نصوص وغیرہ میں، تو اسے مندوب کہتے ہیں. شوافع اسی کو مستحب بھی کہتے ہیں، نفل بھی کہتے ہیں، سنت بھی کہتے ہیں اور تطوع بھی اسی کو کہتے ہیں. جیسے کہ نفل نمازیں، نفل صدقات اور ان کے علاوہ مستحب عبادتیں. والمباح، مباح کسے کہتے ہیں؟ مباح ما لا ثواب فی فعلہ ولا عقاب فی ترکہ، جس کے کرنے پر ثواب وابستہ نہ کیا گیا اور جس کے چھوڑنے پر سزا وابستہ نہ کی گئی ہو اسے مباح کہتے ہیں. جیسے پاکیزہ چیزوں کو کھانا، نرم لباس کو پہننا، سونا، چلنا اور ان کے علاوہ دیگر مباحات. والمحظور، محظور حرام کے معنی میں ہے، جس کے کرنے پر سزا وابستہ کی گئی. جیسے زنا ہے، لواطت ہے، غصب کرنا کسی کا مال، چوری کرنا اور ان کے علاوہ دیگر کبیرہ گناہ جو محظور اور
حرام کے اندر داخل ہے. محظور، الحظر سے معنی بچنا، جس سے بچایا گیا ہو، جس سے بچنے کی تاکید کی گئی ہو، اسے محظور کہتے ہیں. والمکروہ، والمکروہ تو مکروہ کی تعریف کیا ہے؟ ما ترکہ افضل من فعلی، کرنے کے مقابلے میں جس کا چھوڑنا افضل ہوتا ہے اسے مکروہ کہتے ہیں. جیسے کہ کالصلاۃ مع مدافعۃ الاخبثین، اخبثین شرمگاہوں کو کہتے ہیں، یعنی پیشاب و پاخانے کی حاجت کو روکتے ہوئے، روک کر، مدافعت یعنی روک کر نماز پڑھنا مکروہ ہے. والصلاۃ مع الالتفات، ادھر ادھر دیکھ کر نماز پڑھنا. والصلاۃ فی اعتان الابل، اونٹ کے باڑوں میں نماز پڑھنا. واشتمال السما، ایک چادر لے کر پورے بدن پہ لپیٹ دینا اور اس سے نماز پڑھنا. اس میں نماز میں خلجان آ جاتا ہے، آدمی چادر کو سمیٹنے پر اپنی توجہ مرکوز رکھتا ہے کہ کہیں سطر نہ کھل جائے. اس کے علاوہ دیگر وہ تمام ممنوعات جن سے تنزیہی طور پر شریعت نے منع کیا ہے، صغیرہ گناہ، تو یہ مکروہات میں شامل ہے. والصحیح، صحیح کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے ساتھ نفاس کا تعلق ہو جائے اور مقصود اس کی وجہ سے حاصل ہو جائے. جیسے نماز ایک مکلف بندہ اگر اس کے شرائط، ارکان، واجبات، مستحبات کے ساتھ ادا کرے تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کی نماز صحیح ہو گئی. والبیوع والمعاصی، بیع و شراء کا معاملہ ہے، وہ بھی اگر اپنے شرائط کے ساتھ مکمل ہوگی تو ایسی صورت میں آپ کہتے ہیں بیع نافذ ہو گئی، بیع مکمل ہو گئی. تو صحیح کی یہ تعریف ہے. اور باطل کی تعریف ہے جس کے ساتھ نفاذ متعلق نہ ہو اور مقصود اس کی وجہ سے حاصل نہ ہو، اسے باطل کہتے ہیں. جیسے بغیر طہارت کے نماز پڑھنا، بغیر وضو کے نماز پڑھنا باطل ہے، یعنی نماز ہی صحیح نہیں ہوگی. وبیع ما لا یملک، غیر مملوک چیز جو آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، آپ کا اپنا موبائل نہیں ہے تو ایسی چیز کی خرید و فروخت کرنا یہ بھی باطل ہے. اور اس کے علاوہ تمام فاسد امور اس میں داخل ہے، تمام فاسد امور اس میں داخل ہے. باطل اور فاسد میں بھی تھوڑا سا فرق کیا جاتا ہے بسا اوقات. فاسد کہتے ہیں جو ظاہراً اور معناً دونوں طریقے سے فاسد ہو، نافذ نہ ہو. جی، یعنی جو بالکل ممنوع ہو اسے فاسد کہتے ہیں. جیسے بدو صلاح سے پہلے پھلوں کی خرید و فروخت کا معاملہ ہے، بالکل باطل ہے. ایسا کوئی کرے تو بیع بھی صحیح نہیں ہے. اور ایک ہوتا ہے باطل فاسد کے معنی میں نہیں ہوتا، یعنی کرنا حرام ہے خارجی سبب کی وجہ سے، لیکن اگر کسی نے کیا تو نافذ ہو جائے گا. جیسے بیع تلقی رقبان وغیرہ، بیع الحاضر للبادی وغیرہ حرام ہے شریعت میں. کوئی اس طریقے سے کرے کہ بیع الحاضر للبادی، آپ نے پڑھا ہوگا عمدۃ السالک میں کہ شہر میں دیہاتی لوگ جو سامان لاتے ہیں، شہر کا کوئی آدمی، کوئی تاجر شہر کے باہر ہی ان سے ملاقات کرے، ان کو غلط جھوٹ بوٹ بولے کہ سامان کی شہر میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، آپ مجھے دے دو، میں بیچ دوں گا اور آپ کو نفع دے دوں گا. تو ایسا کرنا جو ہے تلقی اور رقبان منع، حرام ہے. تو نگاروں کا کرنے کی وجہ سے، لیکن بیع صحیح ہو جائے گی. تو یہ ہے فقہ کے احکام سبعہ، احکام شریعہ. یہ واجب ہے، مندوب، مباح، محظور، مکروہ، صحیح اور باطل. تو یہ فقہ کی تعریف اور اس کے احکامات کا تذکرہ اور ان کی مثالات. اب یہ ہے کہ واما اصول الفقہ، اصول الفقہ کی تعریف تو آپ نے ماشاءاللہ پڑھ لی، اور مقدمے میں مبادیات میں انہیں لکھایا بھی گیا. جی، معرفت الادلہ، دلائل کو جاننے کا نام اصول فقہ. تو فہی الادلۃ التی یبنی علیہا فقہ الاحکام، ان دلائل کا نام ہے اصول فقہ کہ جن پر احکام کے سمجھنے کا دار و مدار ہے. وما یتوصل بہ الی الادلۃ علی سبیل الاجمال، اور اجمالی طور پر دلائل تک جن کے ذریعے سے رسائی ہے، جس علم کے ذریعے سے رسائی حاصل ہوتی ہے وہ اصول فقہ. اجمالی طور پر جس علم سے ادلہ تک، دلائل تک رسائی حاصل ہوتی ہے وہ اصول فقہ ہے.
اب دلائل شریعت میں دیکھیے دو قسم کے آپ کو بتایا گیا تھا، دلائل متفق علیہ جیسے قرآن، سنت، اجماع، قیاس، یہ متفق علیہ دلائل، اور دلائل مختلف فی استحسان، استصحاب حال وغیرہ، یہ مختلف فی دلائل ہے، تو ان کا بھی بیان ہوگا۔ والادلہ ہاہنا خطاب اللہ عز و جل و خطاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم وافعالہ واقرارہ واجماع الامت والقیاس، کہ دلائل کیا ہے؟ اللہ کا خطاب، اللہ کے رسول کا خطاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، آپ کی تقریرات، اجماع امت، قیاس، والبقاء علی حکم الاصل عند عدم هذه الادلہ، ان دلائل کے عدم وجود کی صورت میں اصل کے حکم پر کسی چیز کو باقی رکھنا، عامیوں کے حق میں عالم کا فتویٰ، یہ کیا حیثیت ہے، وہ بھی جاننا ضروری ہے اس میں۔ وما يتوصل به الى الادلہ، اور دلائل تک رسائی حاصل ہوتی ہے، دلائل تک جس علم کے ذریعے سے رسائی حاصل ہوتی ہے، فهو کلام علی تفصیل هذه الادلہ ووجوہ، تو یہاں پر اس کتاب میں جو ہے نا ان دلائل پر، ان کی وجوہات پر، بعض کو بعض پر کیسے مرتب کرنا ہے، کس کو پہلے لانا ہے، کس کو بعد میں لانا ہے، اس پر بحث ہو۔ لیکن سب سے پہلے فرما رہے، اب تھوڑی سی فہرست بتا رہے امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، کتاب کے انتہا تک کون کون سے اہم ابواب ہیں اس کی فہرست بتا رہے آگے۔ وَأَوَّلُ مَا يُبْدَأُ بِهِ فِي خِطَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَخِطَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لِأَنَّهُمَا أَصْلٌ لِمَا سِوَاهُمَا مِنَ الْأَدِلَّةِ، کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اللہ کے خطاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کو ذکر کریں گے، اس لیے کہ اللہ کا خطاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب یہ دیگر دلائل کے لیے، یعنی اجماع اور قیاس وغیرہ کے لیے اصل ہے۔ وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ أَقْسَامُ الْكَلَامِ، اب جب ہم اللہ کا خطاب، اللہ کے رسول کا خطاب بیان کرنا شروع کریں گے تو اس میں کلام کی قسموں کا بھی عمل دخل ہوگا، کلام کی قسموں کا بھی عمل دخل ہوگا، یعنی کلام کی قسمیں جیسے من بیانیہ، حقیقت، مجاز، امر، نہی، عموم، خصوص، مجمل، مبین، ناسخ، منسوخ۔ ثم الکلام فی افعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کے بارے میں بحث ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریرات کے بارے میں بحث ہوگی، اس لیے کہ لأنہا طریق الی معرفۃ ما ذکرناہ من الاقوال والافعال، اس لیے کہ جو ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال، ان کی معرفت کا یہ اخبار ایک ذریعہ ہے، خبر۔ ثم الکلام فی الاجماع، پھر ہم اجماع کے بارے میں، جب احادیث کا بیان مکمل ہو جائے گا، سنت کا بیان مکمل ہو جائے گا، تو ہم اجماع کے بارے میں بحث کریں گے۔ لأنه ثبت كونه دلیلا من خطاب اللہ عز وجل و خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعنہما یناقض، اس لیے کہ اجماع کا اجماع ہونا اللہ کے خطاب سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب سے ثابت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کے ذریعے سے ہی، توسط سے ہی اجماع منعقد ہوتا ہے۔ ثم الکلام فی القیاس، پھر اخیر میں قیاس پر بحث ہو، پھر قیاس کا بیان کریں گے، چوتھی متفق علیہ دلیل، اس لیے کہ اس کا دلیل ہونا مذکورہ، یعنی اوپر جو مذکور ہوئے نا قرآن، سنت اور اجماع، ان تین دلائل کے ذریعے سے قیاس کا دلیل ہونا ثابت ہے، وَإِلَيْهَا يُسْتَنَدُ، اور قیاس کے ثبوت کے لیے انہی تین دلائل کا سہارا بھی لیا جاتا ہے۔ پھر ہم اصل میں چیزوں کا حکم بیان کریں گے، کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ جہاں پر کوئی دلیل نہیں مل رہی، کوئی اثر نہیں مل رہی ہے، تو اب مجتہد کیا کرے گا؟ انما یفزع الیہ عند عدم هذه الادلہ، ان دلائل کے نہ ہونے کے وقت مجتہد حکم الاشیاء فی الاصل، یعنی استصحاب حال کا سہارا لے گا، اس کو ہم بیان کریں گے۔ پھر ہم عالم کے فتوے اور مفتی اور مستفتی کے اوصاف کو ذکر کریں گے، لأنہ انما یسیر طریق الحکم بعد العلم مما ذکرنا، اس لیے کہ ہم نے جو چیزیں ذکر کی ہے ان کے جاننے کے بعد ہی حکم کا ذریعہ حاصل ہوتا ہے۔ پھر ہم اجتہاد کو بیان کریں گے اور اجتہاد کے جو متعلقات ہیں اس کو ذکر کریں گے، مجتہدین کے جو الگ الگ اقوال ہیں اس کو بھی ہم ذکر کریں گے۔ تو گویا کہ کتاب کے آخر تک کی پوری فہرست امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ان عبارات کے اندر جو ہے بتلا دی ہے، اور ان عبارات کے ذریعے سے یہ چیز واضح ہو گئی۔ بہرحال فقہ اور اصول فقہ کی تعریفات آپ نے کی، اور فقہ کے احکام سبعہ شرعیہ آپ نے بیان کیے، اور اس کے بعد جو ہے اصول فقہ کی تعریف اور فن اصول فقہ
جن اقسام پر مبنی ہے اس کی کتاب وغیرہ اس کا تذکرہ.